أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Muhammad wa ala Muhammad belantar salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك
سرانجام ہوا لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی صدقے سے نام کے کیا خوب علی نام ہوا عین سے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجت کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہتر بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہتر ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے تابوت سے لپٹ کر قاسم
آنسو اخی کے دیکھو نوحے سنو بہاں کے پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے آخی کی ہچکیوں میں شبر رو کے جھومے آخی کی ہچکیوں میں شبر رو کے جھومے شبیر کا گلا بازو بڑی بہن کے پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے زینب ہے بال کھولے امت ہے تیر تولے زینب ہے بال کھولے امت ہے تیر تولے پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہے وطن کے پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجت کے پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں حسین بن کو لہو سے
سجا کے بیٹھے ہیں حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں ابھی ابھی علی اصغر کو سلا کے بیٹھے ہیں ابھی ابھی علی اصغر کو سلا کے بیٹھے ہیں حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں دیکھ کے ٹکڑے کو کہا ہے اے میرے بھائی حسن دیکھ کے ٹکڑے کو کہا ہے اے میرے بھائی حسن ابھی ابھی تیرے قاسم کو کٹا کے بیٹھے ہیں ابھی ابھی تیرے قاسم کو کٹا کے بیٹھے ہیں حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں دیکھو نا خواب کوئی تم صغرا بھائیوں کے دیکھو نا خواب کوئی تم صغرا بھائیوں کے ابھی ابھی ان کے لاشیں اٹھا کے بیٹھے ہیں ابھی ابھی ان کے لاشیں اٹھا کے بیٹھے ہیں حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں مجھے قسم ہے تیری عابد ہائے تیری غربت پہ مجھے قسم ہے تیری عابد ہائے تیری غربت پہ ابھی ابھی خون کے آنسو بہا کے بیٹھے ہیں ابھی ابھی خون کے آنسو بہا کے بیٹھے ہیں حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں بڑی تعداد ہے فیضان یہاں پہ لاشوں کی بڑی تعداد ہے فیضان یہاں پہ لاشوں کی ابھی ابھی قبر اکبر
बना के बैठे हैं। अभी अभी कब्र अकबर बना के बैठे हैं। हुसैन बन को लहू से सजा के बैठे हैं। अभी अभी अली असगर को सुला के बैठे हैं। हुसैन बन को लहू से सजा के बैठे हैं। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ڈھائی سفر کے مناسبت سے حوالے سے چند اشعار جو ابھی تازہ ہی ہیں اس میں کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن پیش کرتا ہوں. ایک بار پھر صلوات سے نوازیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو سربا مہر تھے دل ان سے معاملہ تھا. جو سربا مہر تھے دل ان سے معاملہ تھا. تیرا منافقت سے تنہا مقابلہ تھا. تیرا منافقت سے تنہا مقابلہ تھا. درخواست کر رہا تھا اب امن کی وہ تجھ سے. درخواست کر رہا تھا اب امن کی وہ تجھ سے جس کی جفا نے جکڑا انسان کا گلا تھا. جس کی جفا نے جکڑا انسان کا گلا تھا. ان سے معاہدے کی مشکل تھی پیش تجھ کو. ان سے معاہدے کی مشکل تھی پیش تجھ کو جن کی نظر میں وعدہ ایک پانی کا بلبلا تھا. جن کی نظر میں وعدہ ایک پانی کا بلبلا تھا. یہ صلح تھی شہادت سے لاکھ بار مشکل. یہ صلح تھی شہادت سے لاکھ بار مشکل. یوں ضبط نفس کا تجھ میں ہی حوصلہ تھا. یوں ضبط نفس کا تو تجھ میں ہی حوصلہ تھا. اندر اتارنا تھا ہر بار زہر تجھ کو. اندر اتارنا تھا ہر بار زہر تجھ کو. آیا جہاد اکبر کا کیسا مرحلہ تھا. آیا جہاد اکبر کا کیسا مرحلہ تھا. میدان میں شہادت کا وقت وہ نہیں تھا. میدان میں شہادت کا وقت وہ نہیں تھا. عرفان حق ابھی تک دنیا میں دھندلا تھا. عرفان حق ابھی تک دنیا میں دھندلا تھا. ایک صلوات سے نوازی. اللهم صل على محمد وآل محمد. دشمن تو تھا ہی دشمن. دشمن تو تھا ہی دشمن. دشمن سے کیا شکایت. دشمن تو تھا ہی دشمن. دشمن سے کیا شکایت. سانپوں سے آستین کے دراصل معاملہ تھا. سانپوں کے آستین کے دراصل معاملہ تھا. دل میں تھا زہر جن کے وہ زہر کیوں نہ دیتے. دل میں تھا زہر جن کے وہ زہر کیوں نہ دیتے.
جن کے لہو میں کینہ ہر بوند میں گھلا تھا، جن کے لہو میں کینہ ہر بوند میں گھلا تھا، بدر و احد کا غصہ تجھ پر اتارنا تھا، بدر و احد کا غصہ تجھ پر اتارنا تھا، برسوں سے جو چھپا تھا وہ بغض اب کھلا تھا، برسوں سے جو چھپا تھا وہ بغض اب کھلا تھا، ساری حیات تیری کرب و بلا میں گزری، ساری حیات تیری کرب و بلا میں گزری، مرنے کے بعد بھی ایک درپیش کربلا تھا، مرنے کے بعد بھی ایک درپیش کربلا تھا، دنیا نے یہ بھی دیکھا پہلو مصطفیٰ میں، دنیا نے یہ بھی دیکھا پہلو مصطفیٰ میں، جو دفن نہ ہوا، جو دفن نہ ہو پایا، جو دفن نہ ہو پایا احمد کا لاڈلا تھا، جو سربا مہر تھے دل ان سے معاملہ تھا، تیرا منافقت سے تنہا مقابلہ تھا، سلام اور صلوات حسین کے امام حسن پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دے دینا موبائل محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ سے تمام مرحوم مومنین و مومنات، حاضرین کے تمام مرحومین اور خصوص اس زلزلے میں عراق ایران کے تمام مرحومین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ، وسرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلجہ، واتقنا صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ، وشعشع ضیاء الشمس بنور تأججہ، وصل اللہم علی الدلیل الیک فی اللیل العلیل، والماسک من اسبابک بحبل الشرف الاطول، والناصر الحسب فی ذروة الکاہل الاعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وعلى الإمام الأشرف الأعلى المولى الأوسل، مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی الخلائق اجمعین، الامام اثنا عشر الہادی المنتظر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین، رب اشرح لی
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان ایمان، مومنین و مومنات، سلام علیکم. تاریخ اسلام کا بہت بڑا غمزدہ دن ہے، کیونکہ اسلام کے دامن میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ صدقے میں ہے اس حبیب خدا کے، اس رسول کے کہ جسے کبھی اللہ نے حبیب کہہ کے بلایا، کبھی یاسین کہہ کے بلایا، کبھی مزمل کہا تو کبھی مدثر کہا. بلکہ یوں کہا جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو بھی ہے وہ صدقہ رسول کا ہے. اور آج ہم اسی رسول کی شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس دنیا سے گئے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہی رسول کی ہو بہو شبیہ، فرزند رسول، سبط اکبر، دوسرے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. دونوں میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں، تو اس آیت کے ذیل میں آئے کچھ سملیرٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں. پروردگار فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اولی الامر کی، جو صاحب امر ہے تمہارے درمیان. سب سے پہلے اہم بات یہ ہے، حکم ایمان والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ پروردگار کو ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے کہ جو ایمان والا نہیں ہے وہ ان کی اطاعت کرے گا. جو رسول پہ ایمان ہی نہیں لے کے آیا ہے اس سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے گا. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، ان میں سے ایمان کی ایک مثال وہی ہے میدان احد میں جب لوگ بھاگ رہے تھے رسول کو چھوڑ کے، تو وہاں اصل دیکھنا تھا کہ کون ہے جو واقعاً اطاعت کا ثبوت پیش کرے گا، کون ہے جو اطاعت کی مثال پیش کرے گا، کون ہے جو محبت رسول کی ایگزامپل پیش کرے گا، کون ہے جو اپنے ایمان کی معراج پیش کرے گا. لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، آواز کیا بلند ہوئی کہ رسول مارے گئے، قتل ہو گئے. لوگ اپنی جان بچائے بھاگ رہے تھے، کسی نے مڑ کے یہ نہیں دیکھا کہ رسول ہے کہ نہیں ہے. بڑا اچھا جملہ ہے نا کہ جب مولا علی سے پوچھا کہ سب تو جان بچا کے بھاگ رہے تھے، آپ بجائے یہ کہ بھاگتے آپ واپس اس طرف جا رہے تھے جس طرف اور زیادہ خطرہ تھا آپ کی جان کو. تو دونوں مثالیں بتا دی نا. ایک یہ کہ اگر رسول مارے گئے ہیں تو جی کے کیا فائدہ، اور اگر رسول مارے نہیں گئے ہیں تو رسول کو بچانے کے علاوہ زندگی کا اور کیا فائدہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وہ علی تھے جنہوں نے اس طرح حصار کیا رسول کا کہ رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس کے باوجود رسول نے کیا کہا، یا علی آپ نے اپنی جان کو جوخم میں کیوں ڈالا، آپ نے اپنا تحفظ کیوں نہیں کیا، آپ چلے کیوں نہیں گئے. علی نے یہی جواب دیا نا کہ یا رسول اللہ، علی کی زندگی اس کی کیا کام کی کہ جو رسول کے کام نہ آئے.
اطاعت کی معراج رسول کے ساتھ علی کر کے بتا رہے ہیں. اللہ جو حکم دے رہا ہے اطاعت کا, اس کی بہترین ترجمانی سوائے علی کے رسول کی زندگی میں کوئی اور بہتر ایگزامپل نہیں ہے جو اطاعت رسول کی ترجمانی کر کے بتائے, پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے بتائے کہ رسول کی اطاعت کیسی کی جا سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسی طرح ایک اور مشکل مرحلہ تھا جب صلح حدیبیہ رسول خدا کر رہے تھے. صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن, ایک سملیرٹی دونوں میں جس کی آج شہادت ہے. انہوں نے بھی صلح کی تھی, انہوں نے بھی صلح کی. انہوں نے صلح کی تھی قریش کے ساتھ, انہوں نے صلح کی تھی اسی قریش کے وارثوں کے ساتھ. وہاں رسول نے صلح کی تھی, سرداروں میں کون تھا؟ ابو سفیان. یہاں امام حسن نے صلح کی تھی, کس کے ساتھ صلح کی تھی؟ معاویہ ابن ابو سفیان. وہاں رسول نے صلح کر کے کسے آشکار کیا, کسے بے نقاب کیا؟ ابو سفیان کو. یہاں حسن نے صلح کر کے کسے آشکار کیا جو مسلمانوں کے سامنے دھوکہ دے رہے ہیں؟ انہی ابو سفیان کے بیٹے. کتنی سملیرٹیز ہیں. وہاں بھی صلح کے ساتھ اللہ نے کسے کامیاب کیا؟ رسول کو. یہاں بھی صلح کے ساتھ اللہ نے کسے کامیاب کیا؟ فرزند رسول کو. وہاں بھی چاہنے والے اصحاب انصار ناراض ہونے لگے رسول کی صلح پہ. یہاں بھی اصحاب امام ناراض ہونے لگے امام کی صلح پہ. کتنی سملیرٹیز ہیں. لیکن وہاں بھی بیسٹ ایگزامپل کیا تھی؟ صلح رسول نے کی اور اطاعت کون کر رہے تھے؟ امیر المومنین. صلح نامہ کون لکھ رہے تھے؟ امیر المومنین. یہاں بھی امام حسن نے صلح کی, اطاعت کون کر رہے تھے؟ وہ حسین جس نے کربلا جیسی ایگزامپل پیش کی ہے کہ اگر حسین میدان میں آ جائے تو کربلا تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہے. وہی حسین حسن کی اطاعت میں صلح کر کے بتا رہا ہے اطاعت کسے کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اطاعت آسان کام نہیں ہے. اطاعت سیکھنا ہے تو ان سے سیکھنا ہے. اسی لیے تو میں نے کہا نا, جس نے ایمان نہیں لایا اس سے ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے اطاعت. جب رسول خدا لکھوانے لگے کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, سہیل نے کہا اللہ کو تو میں تو نہیں مانتا, اللہ کو مان لیتا تو پھر تو صلح کی نوبت کیوں آتی. تو لکھا چلو ٹھیک ہے, شروع الہ ہم سب کے خدا کے نام سے. پھر اس کے بعد میں لکھا گیا کہ رسول خدا کی طرف سے. تو اس نے کہا میں تو رسول مانتا نہیں ہوں, رسول مان لیتا تو پھر صلح کی نوبت کیوں آتی. آپ کا نام آپ کے باپ کا نام لکھے. یعنی پروردگار آیت کے ذریعے بتا رہا ہے اطاعت اسی سے ایکسپیکٹڈ ہے جو ایمان لے کے آیا. اب چاہے وہ ایسا ہو جو صلح کے مد مقابل میں ہو, چاہے وہ جو صلح کے موقع پہ دکھانے کے ساتھ ہو, لیکن مانتا ایمان کے لیے وہی اعتراض کرتے ہوئے کہ آپ نے صلح کیوں کی ہے, دونوں ایک ہی کیٹیگری میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. چاہے وہاں رسول کے ساتھ رہ کے رسول کی صلح پہ جس نے اعتراض کیا ہو, یا چاہے یہاں امام حسن کے ساتھ رہ کے کسی نے امام حسن کی صلح پہ اعتراض کیا ہو. اطاعت کے زمرے میں کیسے آ سکتا ہے, ایمان کے کمال میں کیسے آ سکتا ہے جب اس نے اعتراض کر دیا. اطاعت تو وہ ہے کہ جہاں وہ حکم دے تو وہی کیا جائے. یہ پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی. یہ جو اطاعت ہے یہ بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے, خاص طور سے اللہ کی, اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ ہمارا پریپریشن ہے نا, اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا ہے. آج کا ہمارا صاحب امر ہمارے 12 امام, امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس کی بارگاہ میں ہم پرسہ دینے کے لیے آئے, تو اس سے ہم لیسن کیا لے رہے ہیں؟ اگر ہم انالیسس کریں
آپ کو اتنا تیار کیا ہے کہ اگر اس زمانے کا فرزند رسول، اس زمانے کا فرزند حسن ہمیں چاہے صلح کا حکم دے یا چاہے صلح نہ کرنے کا حکم دے، ہمارے اندر اتنی تیاری ہے، ایبلٹی ہے کہ ہم اس حکم کو بغیر اعتراض کے مانیں گے یا نہیں مانیں گے. یہ ہمارے لیے لیسن ہے. آج ہماری تیاری یہ ہے کہ کیا ہم اتنا تیار ہے کہ ہمارا امام زمانہ ہمیں جو حکم دے بغیر چون چرا کے ہم اس حکم پہ عمل کریں، چاہے وہ حکم ہمارے ذاتی پریفرنسز کے خلاف ہو، چاہے وہ ایسا حکم ہو جسے ہم دشمن سمجھتے ہیں لیکن امام ہمیں اس کی رکاب میں بھیج دے کہ وہ تمہارا کمانڈر ہوگا، تمہیں اس کی بات ماننی ہوگی. چاہے ہم وہ حکم امام کا ایسا ہو کہ ہم جس سے ناراض ہیں لیکن امام اگر اس سے راضی ہے اور امام یہ کہہ دے کہ اسے معاف کر دو، کیا ہم تیار ہیں کہ اس طرح ہم امام کے حکم پہ عمل کریں گے؟ صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سناٹا چاہیے نا تھوڑا سا. اتنا ہی ڈیفیکلٹ کام ہے اطاعت بہت مشکل مرحلہ ہے. کہنے میں بہت آسان ہے. اطاعت کی ہی مثالیں ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں کوشش کرتے ہیں. فجر کے لیے اٹھنا، نماز پڑھنا قضا ہونے سے پہلے، اپنی دوسری نمازوں کو ٹائم پہ ادا کرنا، رمضان میں روزے کو رکھنا، واجبات کو اپنے پورے کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ اللہ کی اطاعت کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو ٹریننگ کے لیے، ہمیں ٹیم کرنے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اللہ نے رکھی ہے، تاکہ تم اپنے نفس کو اتنی تربیت دو کہ اس کے حکم کی اطاعت میں چاہے تمہارا آرام و سکون آئے اسے قربان کرو، چاہے تمہارا پریفرنس آئے اسے قربان کرو، چاہے تمہارے گھر بار کی چیزیں آئے اسے قربان کرو، چاہے تمہارا ایگو آئے اسے قربان کرو. تمہارا پریفرنس یہ بنے کہ اطاعت ہو اللہ کی، اس کے رسول کی اور زمانے کے امام کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہی ہماری پریپریشن ہے ان واقعات سے درس لے کے کہ یہ تیاری ہم کیسے کریں گے. ہر کام کرتے ہوئے صرف یہی نیت ہمیں اس راستے پہ لے کے جاتے ہیں. جب ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے ہوئے فوراً سوچ لیں کہ اگر اس حالت میں میرا امام زمانہ آ جائے اور مجھے اس حالت میں دیکھے تو کیا وہ مجھ سے راضی ہوگا. ہم ہر ایک گنہگار ہیں، لیکن اگر ہم یہ پریکٹس اپنے آپ اپنے نفس کے لیے کچھ شروع کریں کہ اگر میرا امام زمانہ آ جائے اور اس حالت میں مجھے دیکھے تو کیا وہ مجھ سے راضی ہوگا. کیا یہ عمل ایسا ہے کہ اس قابل ہے کہ امام کے سامنے اسی طرح کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بعد خود بخود ہمارے کام منظم اس طرح ہونے لگیں گے جس طرح ہمارے امام ہم سے توقع کر رہا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور سملیرٹیز دیکھیں، وہاں بھی رسول خدا نے اطاعت کے ذریعے بے نقاب کیا قریش کو. معاہدہ انہوں نے توڑا نا، لیکن اللہ نے مدد کی. جا کے صلح حدیبیہ کا کاغذ دیکھا گیا تو دیمک نے اس کو کھا لیا، سوائے رسول خدا کی اور اللہ کے نام. پروردگار اگزامپل دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہے. اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو کب لے کے آؤ گے. اور یہاں بھی صلح امام حسن کے کیا احکام تھے کہ خلافت میراثی نہیں ہوگی، لیکن کتنی بڑی فتح امام حسن نے ہموار کر کے بتایا. کربلا اس کا مقدمہ صلح امام حسن ہے. امام حسن نے صلح کے ذریعے کربلا میں ہونے والے اسلام کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے میزان کا مقدمہ رکھا. اس صلح میں امام حسن نے بتایا کہ میراثی نہیں ہوگی اور اس کا اثر پروردگار فتح کربلا میں بتا رہا ہے امام حسین کے ذریعے. یعنی اولی الامر کی اطاعت اسی لیے ہے کہ اطاعت کا حکم آتا رہے گا اور ایک کے بعد ایک اس کے نتائج تم دیکھتے جاؤ گے.
حسن صلح کر کے بتائیں گے کہ تمہارے سامنے کس طرح معاویہ کو بے نقاب کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے بعد یزید کو خلیفہ منتخب کر لیا، اور حسین کربلا کے ذریعے اس کو اور بے نقاب کر کے بتائیں گے تم جسے مسلمان سمجھ رہے ہو وہ تو انسان بھی نہیں نکلا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد والے محمد۔ لیکن ڈیورنگ دس پروسیس جب یہ چل رہا ہے، چاہنے والے امام حسن کے ساتھ بھی تھے نا، چاہنے والے رسول خدا کے ساتھ بھی تھے امام علی کے علاوہ۔ وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں ہم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا۔ ایسے لوگ بھی تھے جو راضی تھے جو بھی رسول کہے، جو بھی امام حسن کہے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو مشورہ دے رہے تھے رسول خدا کو، مشورہ دے رہے تھے امام حسن کو کہ یہ آپ صلح غلط کر رہے ہیں۔ اللہ نے اولی الامر کو مشورہ دینے کے لیے حکم نہیں دیا ہے، حکم دیا ہے کہ تم اولی الامر کی اطاعت کرو، اسی لیے کیونکہ وہ جو جانتا ہے تم وہ نہیں جانتے۔ ورنہ حسن اس ذات گرامی کا نام ہے جو جنگ جمل میں حملہ کرے تو کوئی اور فتح نہ کر پایا سوائے حسن کے۔ واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جناب محمد حنفیہ میدان میں گئے، واپس آ گئے، اونٹنی تک نہیں پہنچ سکے۔ امام حسن نے ایک ہی حملہ کیا، اونٹنی تک پہنچ گئے، جنگ ختم ہو گئی، جیت گئے۔ تو مولا کائنات نے ایک ہی جملہ کہا نا، جب جناب محمد حنفیہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے احساس کیا کہ میں نہیں کر پایا، تو کیا کہا؟ کہا محمد تم میرے بیٹے ہو، حسن فاطمہ کا بیٹا ہے، وہ فرزند رسول ہے، یہ شیر زہرا کا اثر ہے، تمہارا اور فرزند رسول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کی صرف اطاعت ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ امام حسن کی شجاعت کچھ کم تھی۔ امام حسن کی شجاعت کے چرچے تاریخ کے اسلام میں بھرے پڑے ہیں، اور وہی امام حسن کی محبت، سخاوت تاریخ اسلام میں بھری پڑی۔ دسترخوان امام حسن کو تو آپ سنتے ہیں نا، لیکن وہ واقعہ بھی آپ نے بار بار کئی دفعہ سنا ہوگا۔ بہت مشکل ہوتا ہے جو اطاعت میں محبت کے ساتھ کام کیا جائے۔ جب ایک شخص آیا مسجد کوفہ کی طرف سے داخل ہو کے کوفے میں، اس نے مولا علی کے نام سے برا بھلا گالیاں اور سب و شتم کرنا شروع کیا۔ امام حسن کھڑے تھے، کھڑے ہو کے سنتے رہے، اور جب وہ ختم کر چکا اپنی بات، جتنا تھا اس کے پاس کہنے کے لیے بہت زیادہ کہہ چکا، اس کے بعد امام حسن نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو کوفے میں مسافر ہے، نیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس علی کے بارے میں یہ اتنا برا بھلا کہہ رہا تھا، کوفہ جانتا ہے کہ وہ علی وہ ہے کہ جو رات کی تاریکی میں غریبوں مسکینوں کا کھانا پہنچاتا ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جس علی کے بارے میں اتنا برا کہہ رہا تھا، وہ علی عدالت کا اتنا شیدائی ہے کہ جب حکومت کے معاملات ہیں تو اس کا چراغ استعمال ہوتا ہے، اپنے معاملات ہیں تو اپنا چراغ استعمال۔ امام حسن نے کہا تو مسافر معلوم ہوتا ہے، تھکا ہوا بھی ہے بظاہر، اگر تجھے کھانے کی ضرورت ہے تو آجا، میں کھانا کھلا کے تجھے تازہ دم کر دوں، اگر آرام کرنا چاہتا ہے تو کچھ دیر میرے پاس آرام کر لے، اور اگر تیرا گھوڑا تھک گیا ہے دوسری سواری چاہیے تو میرے پاس سے دوسری سواری لے لے۔ اب اندازہ لگائیں اگر اس نے پوچھا ہو کہ تم کون ہو، اور حسن نے کہا ہو میں حسن ابن علی ابن ابی طالب ہوں، وہی حسن ہو علی کا بیٹا جس کے بارے میں تو اتنا برا بھلا کہہ رہا تھا، تو اسے کیا اندازہ ہوگا جس کا بیٹا اتنا کریم ہے، اس کے باپ کا کیا عالم ہوگا، یہ اتنا سب و شتم کرنے کے باوجود میرے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہے۔ یہ مثال امام حسن نے پیش کی۔ عزیزان ایمان، رسول خدا نے کیا مثال پیش کی ہے؟ وہ عورت
جو ہر روز رسول پہ کچرا ڈالا کرتی تھی، ہر روز کوڑا ڈالا کرتی تھی. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، کچرا کیوں نہیں آ رہا میرے اوپر؟ پتا کیا بیمار ہے، عیادت کے لیے چلے گئے. کیوں گئے عیادت کے لیے؟ کس طرح پتا چلا بیمار ہے؟ اس طرح پتا چلا کہ جو ہر روز کچرا ڈالا جاتا تھا وہ کچرا نہیں ڈالا جاتا. اندازہ لگائیں کہ رسول نے، فرزند رسول نے جب کچرا ڈالنے والوں پر، غیر مسلمان پر، غیر اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ایسی محبت کا سلوک دیا ہے تو اپنے چاہنے والوں سے، اپنے مومنین میں، اپنے شیعوں میں کتنی محبت کی توقع رکھتے ہوں گے. اور اس کے بعد ہمیں یہ اندازہ لگانا ہے کہ ہمارا امام زمانہ اسی طرح کی توقع ہم سے رکھتا ہے. تو کیا ہم امام زمانہ کی توقع پہ اپنے مومنین، اپنے شیعہ، اپنے چاہنے والے، اپنے کمیونٹی کے لوگوں سے اسی طرح محبت سے ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگری کرتے ہیں؟ درست ہے نا؟ اگری کرتے ہیں تو سب مل کے ایک اور بہتر آواز میں سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس طرح ایگزامپل ہے امام حسن کی زندگی اور رسول خدا کی. جب ایسی ہستیاں ہیں تو کیا یہ حق تھا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا؟ ایسا رسول کہ جسے بچے پتھر مارتے ہیں، خون بہ رہا ہے، لیکن بچوں سے محبت کرے. ایسا امام جو گالیاں دے رہا ہو لیکن اسے کھانا دے کے، اگر تو بھوکا ہے تو کچھ کھانا دے دو. کیا ان سے اس طرح کی توقع؟ امام حسن اور رسول خدا میں اور بھی سملیرٹیز اگر دیکھنا چاہیں نا، ایک سملیرٹی تو یہ ہے کہ ایک ہی دن شہادت ہے. دوسری سملیرٹی بھی دیکھ لیں کہ اطاعت رشتہ داری کے باوجود نہیں ہو پاتی. وہاں بھی اسی طرح زہر دیا گیا، یہاں بھی اسی طرح زہر دیا. وہاں بھی لالچ، یہاں بھی لالچ. وہاں بھی حکومت کی لالچ، یہاں بھی حکومت کی لالچ. ارباب اعضاء، جب رسول خدا کو زہر دے دیا گیا اور یہ عالم تھا کہ گھر میں شہزادی کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس رسول آ گئے، فاطمہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے کبھی غش آتا ہے تو کبھی غش سے آنکھیں کھولتے ہیں. یہ وہ بیٹی ہے کہ جس نے اپنے بابا کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن رسول زانو فاطمہ پہ لیٹے ہوئے ہیں کہ محسوس کیا ایک مرتبہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو رسول کے رخسار پر گرے. آنکھیں کھولی، کہا میری بیٹی فاطمہ، میری لخت جگر، کیا بات ہے؟ بابا کے ہوتے ہوئے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو. فاطمہ نے بڑی دھیمی اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا بابا دروازے پہ ایک عربی آیا ہے اور بار بار اجازت مانگتا ہے کہ آپ سے ملاقات کی اجازت دے دے. میں نے کئی دفعہ منع کیا لیکن واپس جانے کو تیار نہیں ہے. رسول خدا نے کہا میری بیٹی یہ وہ ملک الموت ہے جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو صرف تیرے دروازے کی عزت و شرف ہے کہ ملک الموت اجازت کے لیے کھڑا انتظار کر رہا ہے. یہاں تک کہ رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے. اباب اعضاء، اطاعت کو علی کی دیکھنا ہے تو بعد رسول بھی اطاعت کو علی نے پیش کیا. رسول خدا نے وصیت کی تھی نا کہ علی میرے بعد صبر کرنا. اس سے بڑا علی کے لیے صبر کیا ہوگا کہ رسول کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور علی انتظار کر رہے ہیں 3 دن تک نہ غسل و کفن
اہتمام ہے نہ دفن کا. مولا کائنات نے غسل و کفن کا اور تدفین کا اہتمام کیا. رسول کا موقع تو وہ تھا کہ جہاں دفن کرنے کے لیے مسلمان آگے نہیں بڑھے گا، لیکن فرزند رسول کے موقع پر ایک قدم آگے بڑھ گئے. مسلمانوں نے رسول کو دفن نہیں کیا اور فرزند رسول کو دفن ہونے نہیں دیا. امام حسن کی لاشیں پر تیر چلائے گئے اور جو زہر امام حسن کو دیا گیا وہ اتنا تیز زہر تھا کہ اس کا ایک قطرہ جب زمین پر گرا تو زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی. اتنا اثر تھا. اندازہ لگائیں کہ حسن کے جگر کا کیا عالم ہوا ہوگا. لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اہل بیت رسول کے پاس گھر سے جنازہ چلا تھا، لیکن گھر سے جنازہ جا کے دفن نہیں ہوا، واپس گھر آیا. اور زینب نے جب دیکھا تو عجب عالم دیکھا کہ بھیا کے نہ صرف تابوت پر تیر چلے ہیں بلکہ امام حسن کے جسم تک تیر پہنچے. اسی لیے جنازے کو امام حسین واپس لے کے آئے، تیروں کو صاف کیا، امام حسن کے لاشے کو واپس لے جا کے دفن کیا. بس اتنا فرق ہے، رسول کے موقع پر دفن کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. فرزند اکبر کے موقع پر دفن کرنے نہیں دیا، تیر چلائے. لیکن اور فرزند اصغر حسین کے موقع پر اتنا تیروں سے زخمی کیا کہ وہ تیر اور اس کا خون صاف نہ ہو سکا. امام حسن کے لاشے کو امام حسین نے واپس مرتب کیا. زینب نے صیحہ بلند کیا اور کہا کہ میرا بھیا عباس کہاں تھا. امام حسن کا جنازہ واپس لے جا کے بقیع میں دفن کیا گیا. ارباب اعزاء، یہ کتنے بڑے مصائب ہیں کہ وہاں اپنے نانا کے پہلو میں دفن نہیں کیا، جنت البقیع میں دفن کیا نا، لیکن جنت البقیع میں بھی قبر کو مسمار کر دیا گیا، جنت البقیع میں بھی قبر کو توڑ دیا گیا. لیکن ایک ہی موقع ہے کہ جہاں زینب اتنا تڑپ گئیں اپنے بھیا کے امام حسن کے جسم میں تیر دیکھ کر کہ زینب نے ایک صیحہ بلند کیا اور غش کھا گئی. میں کہوں گا شہزادی، آپ نے امام حسن کے جسم اطہر میں صرف 7 تیروں کو پہنچتے ہوئے دیکھا اور غش کھا گئی، بے ہوش ہو گئی. شہزادی، وہ موقع کیسا ہوگا جب کربلا کے میدان میں 11ویں محرم کی صبح اپنے بھائی کا لاشا تیروں پہ معلق ہوگا. زینب بڑی حسرت سے دیکھ رہی ہوگی، یہ میرے بھیا کا لاشا ہے جس کے جسم میں تیر لگے ہوئے ہیں، اور آئے زینب کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لاشے پہ اڑا دے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بہترین دعا کا موقع وہ ہوتا ہے جب مصائب اہل بیت کے آنسو بہائے جائیں. خاص طور سے ایسا موقع ہو کہ جب خدا کے حبیب کے مصائب بیان کیے جائیں اور اس کے آنسو بہائے جائیں. آئیں اس موقع پہ سب مل کے 5 مرتبہ آئے شریف پڑھ کے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء پروردگار تجھے واسطہ پنجتن پاک و چہادہ معصومین کا عزاداری کو ہم سے سامعین سے قبول فرما. ہماری دعاؤں میں اولین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہماری دعاؤں کو عبادتوں کو قبول فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. عزاداری و عزاداروں کا تحفظ فرما. جہاں مسلمان ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. حاضرین کی اور تمام مومنین کی دلی حوائج و مقاصد کو پورا فرما. دعاؤں کی گزارش کی گئی ہے پروردگار تمام دعاؤں کو قبول فرما. پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار انہیں روزگار سے لگا دے. جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما. ہمارے بچوں کو امتیازی کامیابی عطا فرما. اپنے مولا کے ناصروں و غلاموں میں شمار فرما. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. جب کر چکے جہاں سے سفر آخری رسول. 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 دلی ہوا کے دین کے بدلے گے اصول. بدلی ہوا کے دین کے بدلے گے اصول. جب کر جہاں سے سفر آخری رسول. جب کر چکے جہاں سے سفر آخری رسول. اللہ کی کتاب کو کافی سمجھ لیا. اللہ کی کتاب کو کافی سمجھ لیا. فرمان مصطفیٰ کو گئے لوگ جلد بھول. فرمان مصطفیٰ کو گئے لوگ جلد بھول. جب کر چکے جہاں سے سفر آخری رسول. جب کر چکے جہاں سے سفر آخری رسول. کچھ لوگ گر نبی کا جلانے کو آ گئے. کچھ لوگ گر نبی کا جلانے کو آ گئے. پوچھا مگر کسی نے نہا لے دل بطول. پوچھا مگر کسی نے نہا لے دل بطول. جب کر چکے جہاں سے سفر آخری رسول. جب کر چکے جہاں سے سفر آخری رسول. دربار میر شام میں بنتے علی نہ تھی.
دربار میر شام میں بنتے علی نہ تھی بالوں سے منہ کو ڈھانپ کے روتی رہی بطول بالوں سے منہ کو ڈھانپ کے روتی رہی بطول جب کر چکے جہاں سے سفر آخری رسول جب کر چکے جہاں سے سفر آخری رسول برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے بتلاؤ مسلمانوں یوں کس نے نوازا ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے مائے سفر لوگو یہ کس کی شہادت ہے مائے سفر لوگو یہ کس کی شہادت ہے یہ زہر ملا جس کو احمد کا نواسا ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے کل میں بتا تیرے آنسو کیوں نکل آئے کل میں بتا تیرے آنسو کیوں نکل آئے قاسم کو یتیموں میں کیا تو نے بھی دیکھا ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے لال کرم ماتم آنکھوں کو بند کر کے لال کرم ماتم آنکھوں کو بند کر کے لپٹی ہوئی میت سے فاطمہ زہرا ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے فاطمہ زہرا کا بے دینوں نے لوٹا ہے فاطمہ زہرا کا بے دینوں نے لوٹا ہے دیکھو تو ذرا لوگوں امت کا تماشا ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے حسنان تیرے غم میں آنسو جو بہائے گا حسنان تیرے غم میں آنسو جو بہائے گا جائے گا وہ جنت میں سارا کا یہ وعدہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے
जनाजा है या हुसैन 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 या हसन या हसन या हसन या हसन या हसन या हसन निकला था जनाजा जो घर लौट के आया है निकला था जनाजा जो घर लौट के आया है निकला था जनाजा जो घर लौट के आया है किस किस तरह से आल को किस किस तरह से आल को उम्मत ने सताया है जनाजा जो घर लौट के आया है जनाजा जो घर लौट के आया है बात है बार खोले आ ये बना के दी है बात है बार को ले आ ये बना के दी है बिन्ते मोहम्मद पे दरवाजा गिराया है बिन्ते मोहम्मद पे दरवाजा गिराया है निकला था जनाजा जो घर लौट के आया है निकला था जनाजा जो घर लौट के आया है मौला हसन के चुमते लब कहते अहमद मौला हसन चूम के लब कहते अहमद है इन लबों से जिगरे हसन तश्त में आया है इन लबों से जिगरी हसन तश्त में आया है निकला था जनाजा जो घर लौट के आया है निकला था जनाजा जो घर लौट के आया है ज़हन टुकड़े की शबर की जिगर की है ज़हन टुकड़े की शबर की जिगर के है तीरों का बदल तो ताबूत पे छाया है तीरों का बादल तो ताबूत पे छाया है निकला था जनाजा जो घर लौट के आया है निकला था जनाजा जो घर लौट के आया है बरसात में तीरों के ताबूत जो आया बरसात में तीरों के ताबूत जो आया गाजी की जलालत ने कोहराम मचाया है गाजी की जलालत ने कोहराम मचाया है निकला था जनाजा जो घर लौट के आया है निकला था जनाजा जो घर लौट के आया है नजमी को सिना को पिट और अश्क वहाबी नजमी को सिना पीठ और अश्क बहारी ताबूत हसन मोमिन के हल्क में आया है ताबूत हसन मोमिन
الرحمن السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك السلام